اس رمضان کو ہم آپ سے ریکویسٹ یہ کریں گے کہ آپ کے آباء و اجداد میں سے بھی شاید ہی کسی نے زندگی میں قرآن ترجمے سے پڑھا ہو، تو اس رمضان میں اگر آپ اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، دونوں صورتوں میں بجائے یہ کہنے کہ میں نے اتنے قرآن ختم کیے، آپ فخر سے یہ کہیں ایٹ دا اینڈ آف رمضان کہ میں الحمدللہ اپنے خاندان میں اور اپنی نسلوں میں پہلا بندہ ہوں جس نے پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے۔ اور یقیناً ایسے ہی ہوگا کیونکہ قرآن کا پہلا ترجمہ 1920 میں ہوا ہے، پریکٹیکلی تو اب لوگوں کے ہاتھ میں ہے، کسی نے نہیں ترجمے سے قرآن پڑھا ہوا تھا۔ اور اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کر دیں۔ اگر آپ کے پہلے کوئی اور عقیدہ تھا، اب آپ یہ دیکھیں اس عقیدے کو چھوڑیں، وہ عقیدہ فالو کریں جو قرآن کے اندر ہے۔ اور میں آپ کو مشورہ دوں گا، قرآن کا سب سے بیسٹ ترجمہ مولانا مودودی کا ترجمان القرآن والوں نے پرنٹ کیا ہے، ایک صفحے پہ عربی ہے، ایک صفحے کے اوپر اردو ہے۔ اگر صرف اردو بھی پڑھنی ہے آپ نے، لوگ کہتے ہیں جی عربی کا ثواب ہوگا، اردو کا 10 گنا زیادہ ہوگا، کیونکہ اس سے آپ کی آخرت بننے والی ہے۔ آپ اس چکر میں نہ پڑھیں، آپ قرآن کو ایک دفعہ پڑھیں۔ اور عربی لنگوسٹک کا سوز و گداز اگر اردو میں کسی نے ٹرانسلیٹ کیا ہے، مجھے چونکہ قرآنک عربی آتی ہے اس لیے میں اس کو فیل کر سکتا ہوں، مودودی صاحب نے اردو زبان میں الفاظ کا چناؤ وہ کیا ہے کہ کاش اگر آپ کو عربی آتی نا تو جو سوز و گداز آپ پہ طاری ہونا تھا نا وہ انہوں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیا، اور الحمدللہ ہر بندے کو سمجھ آتا ہے۔ تو رمضان پہ میسج یہی ہے کہ قرآن کم از کم خود پڑھیں، اور بہتر یہ ہے کہ اپنی فیملی کو ساتھ بٹھا کے روزانہ بھلے آپ ایک رکوع ہی پڑھ لیں تو سورۃ البقرہ بھی کور ہوگی، تو آپ کو قرآن کی اوورال تھیم پتہ چلے گی انشاءاللہ۔